پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطح پر ایک رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی۔ ان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں بشمول سیکورٹی، تجارت، ٹرانزٹ تعاون اور عوامی سطح پر رابطوں سمیت تعاون بڑھانے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ طویل سرد مہری اور باہمی بد اعتمادی کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں ایک نئی رمق پیدا ہوئی ہے، جہاں کابل میں دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کے سیکورٹی مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ اس تاریخی موقع پر دونوں ملکوں کے وفود سیکورٹی، تجارت، عوامی رابطوں جیسے اہم مسائل پر مذاکرات میں مصروف ہیں۔ سیاسی مبصرین اس دورے کو دو طرفہ تعلقات میں جمود کو توڑنے کی سنجیدہ کوشش قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کی سیاسی تنوع سے متاثر ہونے سے بچانے کے لیے سیاست اور تجارت کو الگ الگ معاملات کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مقصد کے حصول کے لیے دونوں ممالک کو غیر معمولی سفارتکاری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تجارت اور معاشی تعاون کو درپیش سیاسی چیلنجز کے باوجود مسابقتی صلاحیت بڑھانے، ٹرانزٹ ٹریڈ کے مسائل حل کرنے اور تجارتی سہولیات کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک منظم طریقہ کار کے تحت جاری رکھنا ہوگا۔ دونوں ممالک کو ایک ڈیجیٹل دستاویزی نظام اپنانا چاہیے جو کاروباری مقاصد کے لیے نقل و حرکت کو آسان بنائے۔ سرحد کے ساتھ تجارتی زون قائم کیے جا سکتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان ڈیوٹی فری تجارت کی اجازت دیتے ہوں۔ پاکستان کو UNHCR اور کابل کے تعاون سے وطن واپسی کی ہم آہنگ پالیسی اپنانے کی بھی ضرورت ہے جو غیر امتیازی اور انسانیت پسند ہو۔ کابل کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ TTP پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ تجارت کے فروغ میں رکاوٹ دونوں ممالک کے درمیان بارڈر تنازعات ہے۔ اچانک راستے بند ہو جاتے ہیں، کنٹینرز کو پورٹ پر روک دیا جاتا ہے۔ گزشتہ برس 4,500 کنٹینرز کراچی کی پورٹ پر کھڑے رہے۔ تاجروں کا مال ایسے پڑا رہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دراصل دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع ایک درینہ مسئلہ ہے جو بگڑتا جا رہا ہے۔ سرحد کی بندش سے روزانہ تقریباً $15 لاکھ سے زائد کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیوڈ لائن پر کشیدگی برقرار رہی ہے جس کی وجہ سے اکثر سرحدیں بند کی جاتی ہیں۔ طالبان نے باڑ کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے اور ہٹا کر پاکستان کی جانب سے سرحد پر بارڈر لگانے کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد سے افغان طالبان نے جان بوجھ کر سرحدی مسائل پر توجہ مرکوز رکھی ہے تاکہ قوم پرست جذبات کو بھڑکایا جا سکے، خود کو پاکستان سے دور رکھا جا سکے اور مذہبی اور قوم پرستی دونوں خطوط پر عوامی قانونی حیثیت حاصل کی جا سکے۔ صوبہ بلوچستان کو دو ممالک افغانستان اور ایران کی سرحدیں لگتی ہیں۔ یہ دونوں ممالک تجارتی طور پر وطن عزیز کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ وسطی ایشیا ممالک میں تجارتی معاملات میں افغانستان اور ایران سے ترکی و یورپ تک رسائی ممکن ہے۔ اس وقت بلوچستان تجارت کے حوالے سے اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے۔ صوبے کو علاقائی سطح پر جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کا مقصد وطن عزیز سمیت صوبائی ترقی میں ایک نئی تبدیلی کا تعین ہے۔ دوسری طرف بادینی ٹریڈ ٹرمینل جس جگہ واقع ہے وہاں تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے سب سے پہلے انفراسٹرکچر کی تعمیر انتہائی ضروری ہے جسے ہنگامی بنیادوں پر شروع کیا جانا چاہیے۔ چونکہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے یہ علاقہ انتہائی طویل فاصلے تقریباً 11 گھنٹے کی مسافت پر ہے اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر سڑکوں کی تعمیر بھی اس طرح نہیں کہ فوری طور پر تجارتی سرگرمیاں شروع کی جائیں۔ تجارتی سرگرمیوں کا انحصار اس کے لوازمات پر ہوتا ہے۔ افغانستان سے منسلک یہ سرحدی علاقہ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ کے علاقے میں واقع ہے اور اس پوائنٹ سے افغانستان چمن سرحدی علاقے سے قریب پڑتا ہے۔ تاہم ضروری لوازمات کے بغیر تجارتی سرگرمیوں کی بحالی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس تجارتی ٹرمینل کے روٹ کے لیے ایک خطی رقم جلد فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی تمام متعلقہ اداروں کو آن بورڈ لیتے ہوئے اس پر ہنگامی بنیادوں پر فیصلے کرنے اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تو یقیناً دونوں ممالک کے مابین تجارت کو نہ صرف فروغ ملے گا بلکہ اس علاقے سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی میں بھی بڑی تبدیلی آئے گی۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ تعلقات سے متعلق معاملات میں بات چیت کو ترجیح دی ہے۔ پاکستان افغانستان کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے تاہم اپنے شہریوں کے تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کا موقف اس معاملے میں خاصا واضح ہے۔ چونکہ افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کر رہی اس لیے وہ مکمل آزادی کے ساتھ افغانستان سے پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور حملہ کر کے واپس اپنی پناہ گاہوں میں لوٹ جاتے ہیں۔ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے تب سے پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا ہے۔ اعداد و شمار بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی توقعات کے برعکس کابل میں طالبان حکومت آنے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردوں کے حملوں میں کمی کے بجائے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ہے۔
پاکستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے ہیں جن کے تانے بانے افغانستان میں موجود تنظیموں سے ملتے ہیں۔ اگرچہ طالبان حکومت نے بارہا یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، مگر عملی طور پر صورتحال مختلف نظر آتی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی افغانستان میں موجودگی پاکستان کے لیے ایک مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے۔ افغانستان کے معاملے میں ایک اور اہم پیش رفت امریکہ کی حکمت عملی میں تبدیلی ہے۔ ماضی میں امریکہ نے طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے پاکستان کو انگیج کیا، لیکن اب وہ خلیجی ممالک کے ذریعے طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے۔ اپنا ایک یرغمالی بھی امریکہ خلیجی ممالک کے توسط سے رہا کروا کے لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان پر اپنا انحصار کم کر رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک سفارتی چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنائے اور افغانستان کے ساتھ براہ راست تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اگر پاکستان افغانستان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس کے مثبت اثرات پورے خطے پر پڑیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے علاوہ اقتصادی تعاون، راہداری منصوبے، تجارتی معاہدے اور عوامی روابط دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک مستحکم افغانستان کی حمایت کی ہے اور یہ طالبان حکومت پر منحصر ہے کہ وہ پاکستان کے تحفظات کو دور کرے اور بھارتی مداخلت سے دور رہے۔ دوسری جانب عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات بہتر ہوں، بلکہ عالمی طاقتیں تو افغانستان پر مسلط ہونا چاہتی تھیں۔ ان حالات میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے عوام کے لیے بہتر کیا ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سفارتی اور سیکیورٹی کی سطح پر مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان نے مثبت قدم اٹھاتے ہوئے افغانستان کے ساتھ دوبارہ بات چیت شروع کی ہے، لیکن یہ یک طرفہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے تحفظات کو سنجیدگی سے لے اور عملی اقدامات کرے۔ اگر دونوں ممالک مسائل کے حل نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہوگی۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری اور قومی یکجہتی دونوں ہی دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ خطے میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے۔ اگر افراتفری کی کیفیت ہوگی تو اس کے اثرات سے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ بات طے ہے کہ ہر معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے۔ یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔